قرآن کریم نے دو الفاظ ہمارے سامنے منشن کیے اور ہمیں اپنے اخراجات کرنے میں ان دو چیزوں سے منع فرمایا ہے کہ جب تم اخراجات کرتے ہو آگے، یعنی گھریلو ضروریات لیتے ہو یا کوئی بھی دنیاوی یا معاشی ضرورت تم اپنے لیے لیتے ہو بازار سے، دکان سے، تو اس میں یہ دو صفات، یہ دو کام آپ نے نہیں کرنے ہیں: اسراف اور تبذیر۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بین ذلك قواما، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الاقتصاد فی النفقة نصف المعیشہ۔ میرے معزز مسلمان بھائیوں، آج کے معاشرے میں جب میں نظر دوڑاتا ہوں، جب میں غور و فکر کرتا ہوں، تو مسلمان معاشی اعتبار سے بہت پریشان حالی کا شکار ہے۔ مہنگائی بہت زیادہ ہو چکی ہے، اخراجات بہت زیادہ ہو چکے ہیں، اسپتالوں پر، کھانے پینے پر، گھر کی ضروریات پر اتنے پیسے لگتے ہیں کہ وہ انسان کے طاقت سے باہر ہو چکے ہیں۔ یعنی اخراجات جو ایک انسان کے ہوتے ہیں وہ اس کے آمدن سے بہت زیادہ ہو چکی ہے۔ ایک انسان ہوتا ہے کمائی کرنے والا اور ایک ہوتا ہے آگے خرچ ہونے والا، تو جو اخراجات ہیں وہ ہمارے آمدن سے بہت زیادہ ہو چکے ہیں۔ مثلا ایک مثال کے ذریعے سے میں آپ کو سمجھاؤں، ایک آدمی وہ مہینے کے 30,000 روپے کماتا ہے تو 40-50 ہزار روپے اس کے ماہانہ خرچ ہوتے ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ 10-20 ہزار روپے ہر غریب آدمی وہ ماہانہ یعنی قرض میں ڈوبتا جا رہا ہے، اور وہ اس امید سے ہے کہ میری معیشت عن قریب یعنی ایک درست سمت پر جانے لگے گی تو ٹھیک ہے، میں یہ اپنے قرضے اور اپنے اخراجات یہ ختم کر لوں گا، کم کر لوں گا۔ لیکن یہ بالکل غلط طریقہ ہے۔ دیکھو، ہم کہتے ہیں کہ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، اسلام ایک مکمل دین ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حجۃ الوداع میں آئے تو اللہ جل شانہ نے اعلان فرمایا تھا الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج کے دن میں نے آپ کے لیے آپ کا دین مکمل کر دیا ہے۔ تو تکمیلی دین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک مسلمان کو معاشرتی طور پر جتنے بھی مسائل کا سامنا ہو اس کا حل قرآن و حدیث اور اسلام اور دین میں موجود ہے۔ لیکن ہم ذرا اس کی تتبع نہیں کرتے، ہم اس کی تلاش نہیں کرتے، ہم اس کے پیچھے جاتے نہیں ہیں، ہم اسلامی احکامات کو مانتے نہیں ہیں، اس وجہ سے ہمیں زندگی میں پریشانیوں کا سامنا ہوتا ہے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اسلام نے ایک بہت زبردست سسٹم پیش کر رکھا ہے ہمیں۔ جب ہم اس پر عمل کریں گے تو ہم کبھی بھی اپنی زندگی میں معاشی اعتبار سے تنگی کے شکار نہیں ہوں گے، پھر مہنگائی سے ہم پریشان نہیں ہوں گے، پھر اسپتالوں کے اخراجات سے، گھریلو اخراجات سے، مہنگائی سے، کسی چیز کے مہنگے یا سستے ہونے سے ہمیں کوئی بھی پریشانی نہیں ہوگی۔ لیکن ہم نے کبھی اس کی طرف دھیان ہی نہیں دیا ہے، ہم نے کبھی اس میں غور کیا نہیں ہے۔ اگر ہم اس میں غور کرتے یا ہم اس کی طرف توجہ دیتے یا ہم اس پر کچھ دھیان صرف کرتے یا ہم اس اسلام کی کچھ سٹڈی کرتے تو ہمیں معلوم ہو جاتا کہ اسلام نے کتنا زبردست کنسپٹ ہمارے سامنے پیش کر رکھا ہے۔ بہرحال میں آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت منشن کروں گا۔ قرآن کریم میں اللہ جل شانہ مومنین کی صفات بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا، کہ مومنین کی حالت تو یہ ہے کہ جب یہ خرچ کرتے ہیں، چاہے جس جگہ پر بھی ہو، اپنے اہل و عیال پر ہو یا باہر معاشرے میں ہو یا اپنے ضروریات میں ہو، تو اس میں یہ دو قسم کے کام کرتے ہیں، یعنی دو صفات کا خصوصی لحاظ رکھتے ہیں۔ لم یسرفوا، ایک تو یہ اسراف نہیں کرتے ہیں، ولم یقتروا، اور نہ یہ بخل کرتے ہیں۔ اب اسراف کسے کہتے ہیں اور بخل کسے کہتے ہیں اس کی تشریح تو میں آگے جا کر تھوڑی سی اپنی جگہ پر کروں گا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ وہ حدیث آپ کے سامنے میں منشن کروں کہ جس میں انتہائی وضاحت کے ساتھ اس آیت کا مفہوم ذکر ہوا ہے اور انتہائی آسانی سے وہ سمجھ میں آ جاتا ہے۔ دیکھو، حدیث شریف میں آیا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاقتصاد فی النفقۃ نصف المعیشہ، اپنے خرچے میں میانہ روی اختیار کرنا یہ آدھی معیشت ہے۔ دیکھو، اس حدیث کو میں ذرا آپ کے سامنے ایکسپلین کرتا ہوں۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ ایک انسان کی آمدنی ہوتی ہے، ایک اس کا خرچ ہوتا ہے۔ تو جو آمدنی ہوتی ہے وہ تو چاہے جتنے بھی ہو، یعنی 20,000 ہو، 30,000 ہو، 40,000 ہو،
اس کی تو کوئی یعنی حساب اسٹیمیٹ وہ اسلام نے نہیں لگائی. بہرحال ایک انسان کی آمدنی ہوتی ہے اور ایک اس کا آگے خرچ کرنا ہوتا ہے. اسلام کہتا ہے کہ یہ جو آگے خرچ کرنا ہے اس میں تم میانہ روی اختیار کرو، اس میں تم درمیانی چال چلو، پھر تم کبھی بھی معاشی طور پر پریشانی کے شکار نہیں ہوں گے. مطلب یہ ہے کہ ایک جگہ پر چلتے ہوئے تم ایک جگہ پر سفر کرتے ہو، ایک جگہ کی طرف جاتے ہو، وہاں تک تمہارے 20 روپے جو ہے نا وہ انتہائی آسانی سے لگ جاتے ہیں جو درمیانی چال چلن ہو، لیکن تم جا کے وہاں بیجا 40 روپے خرچ کر دیتے ہو. تو یہ میانہ روی نہیں ہے. اسی وجہ سے پھر ہم لوگ پریشانی کے شکار ہو جاتے ہیں. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں لیکن اسلام نے ان کو انتہائی ایکسپلین کر کے ہمارے سامنے بیان کر رکھا ہے. اب خرچ کرنے میں ہم میانہ روی کیسے کریں گے؟ تو اس کے لیے میں آپ کے سامنے چند قرآن کریم کی آیتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. دیکھو کتنا زرین اور کتنا خوبصورت مذہب ہے، انتہائی وضاحت کے ساتھ ہمارے سامنے سب کچھ رکھا ہے. دیکھو خرچ کرنے میں میانہ روی یہ ہے کہ ہم دو کام نہ کریں، دو کاموں سے ہم باز آئے. جب بھی ہم دو کاموں سے باز آئیں گے تو ہمارے خرچ میں یہ میانہ روی ہوگی. پہلا کام وہ ہے، دیکھو قرآن کریم میں آیا ہے ان اللہ لا يحب المسرفین، اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتے ہیں. اور ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، اور تبذیر کرنے والے یہ شیطان کے بھائی ہوتے ہیں. یعنی قرآن کریم نے دو الفاظ ہمارے سامنے منشن کیے اور ہمیں اپنے اخراجات کرنے میں ان دو چیزوں سے منع فرمایا ہے کہ جب تم اخراجات کرتے ہو آگے یعنی گھریلو ضروریات لیتے ہو یا کوئی بھی دنیاوی یا معاشی ضرورت تم اپنے لیے لیتے ہو بازار سے دکان سے، تو اس میں یہ دو صفات، یہ دو کام آپ نے نہیں کرنے ہیں، اسراف اور تبذیر. اب اسراف کسے کہتے ہیں؟ اسراف کہتے ہیں ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا. ایک چیز تمہیں آسانی سے 5 روپے میں ملتی ہے، تم بیجا جا کے اس پہ 10 روپے خرچ کر دیتے ہو. ایک چیز تمہیں بہت آسانی سے 20 روپے میں ملتی ہے، تم جا کے بیجا اس پر 30 روپے لگا دیتے ہو. اور اسی طرح اسلام نے اس کو اسراف کہتے ہیں اور اسراف سے اسلام نے منع فرمایا ہے. اور اسی طرح جو دوسری صفت ہے جو خرچ کے اعتبار سے اسلام نے ہمیں اس سے منع فرمایا ہے وہ ہے تبذیر. تبذیر کہتے ہیں بیجا خرچ کرنا، جہاں خرچ کرنے کی سرے سے ضرورت ہی نہ ہو وہاں پر خرچ کرنا. تو اسلام نے اس سے بھی منع فرمایا ہے. اور اسی کو میانہ روی کہتے ہیں، اسی کو خرچ کرنے میں درمیانی چال چلنا کہتے ہیں کہ ہم اسراف اور تبذیر سے بچ جائیں. اسراف حد سے زیادہ خرچ کرنا، تبذیر فضول خرچ کرنا جس کا کوئی فائدہ ہی نہ ہو. تو جب ہم ان دو کاموں سے باز آئیں گے، بیجا خرچ کرنے سے، فضول خرچ کرنے سے اور حد سے زیادہ خرچ کرنے سے، تو ہماری آدھی معیشت بچ جائے گی. اور ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ ہمیں اپنے مہینے کے اخراجات کا ایک حساب لگانا چاہیے. دیکھو یہ بخل میں نہیں آتا ہے. اگر ایک انسان کہے کہ یہ تو بخل ہے، نہیں، یہ بخل نہیں ہے، یہ اقتصاد ہے، میانہ روی ہے، درمیانی چال چلنا ہے. اپنے اخراجات کو صحیح درست سمت پر لانا ہے. دنیا میں آپ دیکھ لو کسی بھی چیز کو جب ہم غلط طریقے پر لے کر جاتے ہیں تو اس میں ہمیں پریشانی اور نقصان کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو کسی بھی چیز کو ہم اگر درست سمت پر لے کر جائیں گے تو ہمیں کبھی بھی اس میں پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. اسلام تو ایک زرین مذہب ہے، ہر چیز کو کھل کر ہمارے سامنے بیان کرتا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ الاقتصاد فی النفقۃ نصف المعیشہ، کہ خرچ کرنے میں درمیانی چال چلنا یہ آدھی معیشت ہے. درمیانی چال چلنا، میانہ روی اختیار کرنا. میانہ روی اختیار کرنا کیا ہے کہ ہم دو چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے. نمبر 1 اسراف سے. جب ہم خرچ کرتے ہیں تو ہمیں اسراف سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. اسراف کسے کہتے ہیں؟ حد سے زیادہ خرچ کرنا. ایک جگہ پہ 10 روپے لگتے ہیں، ہم بیجا وہاں پر جا کے 20 روپے لگا دیتے ہیں. اور اپنے آپ کو ہم تبذیر سے بچائے. تبذیر کسے کہتے ہیں؟ فضول جگہوں پہ خرچ کرنا جس کا کوئی فائدہ ہی نہ ہو، وہاں پر ہم جا کے خرچ کر دیتے ہیں. اسی کو کہتے ہیں میانہ روی، کہ ہم ان دو چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے تو ہماری معیشت میں، ہماری معاشی زندگی میں ہمیں کبھی بھی پریشانیوں کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. اور جو آیت قرآن کریم کی میں نے آپ کے سامنے بیان کی، والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا، اسی میں بھی اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ وہ لوگ یعنی ایمان والے جو ہوتے ہیں یہ اپنے خرچ کرنے میں اسراف نہیں کرتے ہیں اور بخل نہیں کرتے ہیں. بخل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دیکھو میں نے تو آپ کے سامنے ایکسپلینیشن کر لی
کہ تم یعنی درمیانی چال پر میانہ روی اختیار کرتے ہوئے خرچ کر لیا کرو، لیکن ایسا نہ ہو کہ تم بہت تنگی کے شکار ہو جاؤ، اپنے اہل و عیال پر سرے سے خرچ ہی نہ کرو، اپنے اہل و عیال کا سرے سے خیال ہی نہ رکھو اور بالکل خرچ کرنا ہی چھوڑ دو. تو یہ ولم یقتروا میں آتا ہے کہ یہ بھی نہیں کرنا ہے، لیکن اسراف اور تبذیر بھی نہیں کرنی ہے. تو جب ہم یعنی یہ صرف ایک فرد کی زندگی کے لیے اصول نہیں ہے، بلکہ ایک ملکی نظام کو چلانے کے لیے بھی اگر ہم اسی اصول کو اپنائیں گے تو ہمیں کبھی بھی معاشی بحران اور معاشی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 ٹوک الفاظ میں، 2 لفظوں میں ہماری ساری معیشت کی ایک درست سمت ہمیں بتا دی. اگر اب ہم اس سمت پر چلیں گے تو ہمیں کبھی بھی معاشی بحرانوں کا، معاشی پریشانیوں کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. اور جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث سنی کہ الاقتصاد فی النفقۃ نصف المعیشہ، کہ اپنے خرچے میں میانہ روی اختیار کرنا، درمیانی چال چلنا، یہ آدھی معیشت ہے، تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے من عن اسی حدیث پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی گزاری. اور اب آپ کو میں یہ بھی سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ آدھی معیشت کیسی ہے. دیکھو، جب ہم اپنے خرچے میں میانہ روی اختیار کریں گے، آدھی چال چلیں گے، درمیانی چال چلیں گے، تو مثلا ایک جگہ پہ 5 روپے لگتے ہیں، وہاں پر ہم 10 روپے نہیں لگائیں گے تو لا محالہ ہمیں 5 روپے بچ جائیں گے، وہ جا کے ہم اپنی زندگی کی کسی اور ضرورت میں لگائیں گے. تو اسی طرح ہمارے اخراجات برابر ہو جائیں گے اور ہمیں اپنے آمدن کے مطابق اپنے اخراجات کرنے چاہیے. اگر ہم یعنی ایک انسان مہینے کے 30,000 کماتے ہیں اور خرچہ وہ 40,000 کرتا ہے، یہ 10,000 کا ہر مہینے اس کو نقصان ہو رہا ہے، سال کے 1,20,000 وہ مقروض ہوگا. تو اس سے وہ کیسے بچے گا کہ وہ اپنے آگے جو خرچ ہونے والے ضروریات ہے اس کو اپنے آمدن کے مطابق کر لے. ہاں، حوادثات الگ چیز ہے، مثلا انسان پر حادثہ آ جاتا ہے، وہاں پر پھر انسان کو زیادہ خرچ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، بیماری آ جاتی ہے، پریشانی آ جاتی ہے، جس سے پھر انسان کو چھٹکارا نہیں ہوتا ہے، لیکن اسلام نے اس کے لیے بھی اصول وضع کیے. تو اس وجہ سے اسلام ایک مکمل دین ہے جس نے ہمارے زندگی کے ہر پہلو کو واضح طور پر بیان کر رکھا ہے. معاشی بحرانوں سے ہمیں اسلام نکالتا ہے، لیکن کاش کہ ہم اسلام پر عمل کے پیرا ہوتے. اللہ تعالی ہمیں